بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے بارے میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الزہری لکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا یہ وہ مارکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اس مارکے میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 تھی۔ وسائل اور اسلحے کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبے اور فتح مند ہونے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کروفر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ مورخین اس مارکے کو غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے جوش و خروش کی اطلاع ملتے ہی اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سرکردہ افراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایمان افروز جذبے کا اظہار کیا کہ جہاں عشق جھوم جھوم اٹھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں۔ ہم لوگ تو آپ کے دائیں سے بائیں اور آگے سے پیچھے سے جہاد کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر حضور کا رخ انور دمک اٹھا تھا۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و یقین کی ضیاء ریز جھلک دیکھیے۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے چلیے، جدھر آپ کا ارادہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے۔ آپ کل ہی دشمن کا مقابلہ کریں، ہم گھمسان کی جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی دعاؤں سے نواز اور روانگی کا حکم دیا اور بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر برکت و نصرت ہو اور تمہیں بشارت ہو کہ فتح و نصرت تمہاری ہوگی۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی قافلہ قریش یا قوم قریش۔ خدا کی قسم میں ان کی ہلاکت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر پار کی تھی، یعنی 310 سے کچھ زیادہ۔ 2 یا 3 مسلمانوں کو سواری کے لیے 1 اونٹ ملا تھا۔ وہ راستے میں اپنی سواری پہ باری باری سوار ہوتے رہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے پیدل چلنے کی باری ہوتی تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو حضور فرماتے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر کے حصول میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں۔ اسلام کا تصور مساوات تو دیکھیے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ آقا پیدل چل رہا ہو اور غلام سواری پہ سوار ہو۔ کفار مکہ اپنے نامور سرداروں کی قیادت میں پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بنو زہرہ اور بنو عدی کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل میدان بدر میں حاضر تھے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں نزول فرمایا۔ آپ نے جس جگہ پڑاؤ کیا وہاں کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ۔ زمین اس قدر ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ آپ نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق جگہ تبدیل فرما لی۔ خدا کی رحمت خاص کا ظہور بھی ہوا کہ بارش ہوئی اور میدان کی گرد اور ریت جم گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا، جبکہ کفار کی زمین کیچڑ سے بھر گئی۔ چلتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلتا تھا۔ مسلمانوں نے غسل اور وضو کے لیے بھی کافی پانی جمع کر لیا۔ رات کو چند جانثاروں کے ساتھ
آپ نے میدان کارزار کا مشاہدہ فرمایا اور ایک چھڑی سے زمین پر نشانات لگائے، ساتھ ہی فرما دیا کہ فلاں کافر کل فلاں جگہ پر قتل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل کا بتائی تھی، اس کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ جمعے کا روز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد اسلام کی صف بندی فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ صف سے آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے سواد، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر ٹھوکر لگائی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا پیراہن شریف اپنے شکم اطہر سے اٹھا کر فرمایا، اے سواد، میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی سے ٹھوکر لگا کر بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کا جسم اطہر چوم لیا اور والہانہ انداز سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی، آقا، میں شہادت گاہ میں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، بس میری آرزو تھی کہ مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ صف بندی سے فارغ ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش مبارک کے سائے میں تشریف لے گئے۔ اب اس عریش مبارک کی حفاظت کا مسئلہ تھا، کیونکہ کفار مکہ کے تمام تر حملوں کا رخ اس کی طرف ہی ہونا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر ڈٹ گئے۔ علاوہ ازیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی چند انصاری جوانوں کے ساتھ اس کے گرد پہرا دیتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میری التجا ہے کہ اپنا عہد اور وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری کبھی عبادت نہ ہو۔ اتنا کہنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا وسعت مبارک تھام کے عرض کی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بس آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھ پھیر دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر قریش کے کچھ سرداروں کی ہلاکت کے لیے دعا کی، یعنی شیبہ، عتبہ، ولدی اور ابو جہل کے لیے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی لاشوں کو میدان بدر میں پڑے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ دھوپ سے پھول گئی تھی۔ وہ کیا ہی گرم دن تھا۔ میدان بدر میں لڑائی کا آغاز کرنے کے لیے شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ اہل اسلام کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت ان دو گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں برسر پیکار ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید کو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس اثنا میں ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمکی اور شبیہ کا کام تمام کر گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور نلی کا کودا بہہ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت سے محروم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم شہادت سے سرفراز کیے گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر آپ کے اور میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان جاتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق ہوں کہ ہم حضور کو اس وقت دشمنوں کے سپرد کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر مات کھا جائیں گے اور اپنے بیٹوں اور بیویوں تک کو فراموش کر دیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے نبوت سے نکلنے والے اثر انگیز دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ رحمت الہی جوش میں آئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، محبوب یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے تو اس نے سن لی کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے اترنے والے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ فرشتوں نے دشمنان اسلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ ہے جبریل جو زرد امامہ باندھے گھوڑے کی لگام پکڑے زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہے۔ وہ نیچے اترا، ایک لمحہ مجھ سے غائب ہوا،
پھر ظاہر ہوا کہ پاؤں پر گرد جمی ہوئی تھی اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے اپنے پروردگار کو پکارا تو آپ کے پروردگار کی امداد آپ کے پاس آ گئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مبارک ہو ابو بکر، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے جا رہا ہے اور اس کے گھوڑے کے پاؤں گرد آلود ہیں۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تولار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کے کارنامے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو کسی نامعلوم شخص کا تیر لگا تو ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی والدہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر جنت میں نہیں تو اس پر نوحہ کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، ایک نہیں بلکہ 8 جنتیں ہیں، تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا کی گئی ہے۔ غزوہ بدر کے دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ خدا کی قسم، جو شخص آج مشرکین سے لڑے اور اس عالم میں شہید ہو کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو، رضائے الہی کا امیدوار ہو اور اس کا منہ دشمن کی طرف ہو، پیٹ پھیرے ہوئے نہ ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے کہ میں کھجوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہا تو یہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا، اور اس بہادری و جانفشانی سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکٹھے میدان جہاد میں تشریف لائے اور مجاہدین اسلام کا ولولہ تازہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اس دن سب سے زیادہ سخت جنگ حضور نے کی۔ حضور سے زیادہ مشرکین مکہ کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو جوش دلایا، لات و عزیٰ کی قسم، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہاں تک کہ انہیں پہاڑوں میں درہم برہم نہ کر دیں۔ کفار مکہ مسلمانوں کی صفوں پر مزید حملے کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر مجاہدین اسلام کا یہ گروہ شہید ہو گیا تو زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ دعا لب اقدس سے نکلی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مٹھی بھر کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکیے۔ آپ نے کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے چہروں کو مسخ کر دے، ان کے دلوں پر رعب طاری کر دے اور ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوسرے ہی لمحے کفار مکہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نوعمر انصاری جوان مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ در اثنا میں نے دیکھا کہ ابو جہل کفار مکہ کو رجز پڑھ پڑھ کر جنگ کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اپنی تلواروں سے اسے گھائل کر دیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خونی تلواروں کو دیکھا اور تصدیق فرمائی، تم دونوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام کے ان 2 شاہینوں کی داستان شجاع کو امام بخاری و امام مسلم جیسے لوگوں نے رقم کیا ہے۔ یہ نوجوان حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، معاذ اور معوذ۔ حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے تیسرے صاحبزادے حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندے کی کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب برہنہ سر دشمن کی صفوں میں گھس کر جہاد کرتا ہے تو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب زبان حق سے الفاظ کیا نکلے، عاشق صادق نے فوراً عمل کیا، اپنی ذرا اتار کر پھینک دی اور تلوار نکال کر کفار مکہ کی صفوں میں گھس گئے، کئی کافروں کو مارا اور آخر جام شہادت نوش کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ اہل اسلام کو عظیم فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ کافر اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اہل مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اہل مکہ اپنے عزیز و اقارب کا ماتم کرنے لگے۔ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے آہو فغاں کی دلسوز صدائیں نہ اٹھیں۔ ایک ماہ تک کفار مکہ کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 اسیر۔ ان تمام کا غم ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف جو پورے عرب میں ان کی مردانگی اور رجاہ و منزلت کی دھاک بیٹھی تھی، اللہ کے شیروں نے ختم کر دی۔ اس کا بھی ازحد افسوس تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے خوفناک جرائم کی خوب سزا دی اور اپنے محبوب بندوں کو ان کے عزم و استقلال پر عظیم انعام دیا۔ بلا شبہ وہ قادر کریم سزا و جزا کا مالک ہے۔ جزاک اللہ۔